کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہاں کون سا سبق سیکھا ہے؟ ذکر سیکھا ہے، اللہ کا نام سیکھا ہے. تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ، خواتین بھی ذکر کریں. آواز صحیح ہے. اور اب آپ اپنے زبان سے بھی ذکر کریں اور اپنے دل پر انگل رکھ کر دل کو بھی ذکر کرائیں. دل بھی شامل ہو، ذکر کریں. اپنے دل کو بھی شامل کریں کہ دل بھی ذکر کرے. دل کی غفلت دور ہو، اس دل میں اللہ کی یاد بس جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سامعین، بس تھوڑے ریکویسٹ ہیں. ٹھیک، یہاں ہمارے کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہے، تب تو آئے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہاں پیسے نہیں بٹ رہے ہیں، یہاں گندم نہیں مل رہی ہے، چینی کے کلو نہیں مل رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ آ گئے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو تعلق خاطر ہے، کوئی دل کا رشتہ ہے. جس نے آپ کو اپنے گھروں میں بیٹھنے نہیں دیا. وقت بہت قیمتی ہے. آج کے دور میں انسان پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو گیا ہے. بڑے تو بڑے بچے بھی چالاک ہو گئے ہیں. ان کو اپنے نفع نقصان کا خوب پتہ ہے. ایک ایک روپیہ تو کیا، اٹھنی اور چونی کا بھی حساب رکھنا بچے بھی جانتے ہیں. تو پھر اس ترقی یافتہ زمانے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، اتنی سوجھ بوجھ، عقل اور فہم ہونے کے باوجود کوئی دنیاوی چیز نہیں مل رہی ہے، پھر بھی آپ آ گئے ہیں. ضرور کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی محبت، کوئی قرض ہوتا ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے. یہ باضمیر انسانوں کی بات ہو رہی ہے. بے شک ہم میں سے اکثر لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں. ہم اپنے خواہش کے غلام ہو گئے ہیں. کوئی اس میں شرم نہیں ہے. نفس کے پجاری ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ہے سو ہے. لوگ مولی اور گاجر کی طرح کٹ رہے. پہلے تو اس طرح نہیں سنا تھا. خون انسانی کی ارزانی ہو گئی ہے.
عصمتیں پامال ہو رہی ہیں. انسان کا انسان پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے. پہلے کسی شیر اور ریچھ کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا، اب اتنا ڈر، شاید میں صحیح بول رہا ہوں، شیر اور ریچھ کو دیکھ کر نہیں لگتا جتنا ایک انسان کو انسان دیکھ کر ڈر لگتا ہے. پہلے شکل سے اچھے اور نیک نظر آنے والے لوگوں کو دیکھ کر ان کی طرف بھاگنے کو دل چاہتا تھا کہ یہ درخت کی طرح سائیدار ہوگا، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جاؤں گا، کچھ پل میرے چین سے گزریں گے. اے بسا ابلیس آدم روح ہست. رومی کہتا ہے اپنے زمانے کی بات، ہم شکل اور صورت دیکھ کر بھاگتے تھے، سکون ملے گا، لیکن بھیڑ کے شکل میں بھیڑیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. بھیڑ کے شکل میں بھیڑیا، نیک صورت کی شکل میں شیطان. جس کے پاس دیکھ کر بیٹھ کر کچھ انسان کو ملتا تھا آج وہ لٹ جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ، خدا کے سامنے تمہارا کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا کہ اس کے سر پر پگ دیکھ کر میں اس کے پاؤں میں گر گیا تھا. اور بے وقوف، خدا تجھے کہے گا میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی، تجھے آنکھیں نہیں دی تھی، میں اس کی قبا اور جبہ دیکھ کر اس کے سامنے جھک کر میں نے اس کو سلام کیا تھا. وہ پروردگار کہے گا وہ نادان، دماغ سب سے اوپر تیرے سر پر میں نے رکھا ہوا ہے اور میں نے کہا ہوا ہے کہ عقل اور بصیرت سے کام لو، تو تو نے اپنے عقل اور بصیرت کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ کل رونے اور پیٹنے کے بجائے، ہائے ہائے اور وائے وائے کرنے کے بجائے آگاہ ہو جاؤ، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. بات سے چلی گئی. کہنے کی بات تو یہ تھی کہ کوئی رشتہ ہے جو ہمیں کھینچ کر یہاں لایا ہے. یہ تو منفی بات مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، عیبوں میں بھرا ہوا ہوں. بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پکڑ کر آپ کرسی پر بیٹھ جائیں تو وہ کوئی بڑا عقل مند ہوگا، ضروری نہیں ہے. کہنے کی بات کیا ہے؟ کسی 100 کا مجمع، 1000 کا مجمع کسی کو پکڑ کر کرسی پر بٹھا دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عقل مند ہے اور اس کی ہم قیادت میں چلیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. الفاظ معنی ہیں برابر، اقبال کہتا ہے الفاظ معنی ہیں برابر، ملا کی اذان اور ہے، عارف کی اذان اور. الفاظ وہی ہوں گے، آیتیں وہی ہوں گی، حدیثیں وہی ہوں گی، دلیلیں وہی ہوں گی، لیکن ایک ملا کے بات کی کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، عارف کی بات کا مزاج کچھ اور ہوگا. تو وہ رشتہ، وہ ناتا جو ہمیں کھینچ کر یہاں لایا ہے، آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے میں بولنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا وہ کیا رشتہ ہے. وہ یہ رشتہ ہے کہ ہم سب اپنے مالک کے بندے ہیں اور یہ عزت اس نے ہمیں دی ہے. عبدیت کی عزت، عبدیت میں عزت نہیں ہوتی، غلامی میں عزت نہیں ہوتی. غلامی تو ایک بدنما داغ ہوتا ہے انسانیت کے ماتھے پر، لیکن خدا نے خود کہا ہے کہ یہ میری عبدیت کا اعزاز میں انسان تجھے عطا کرتا. فرشتے بھی جھولی پھیلائے کھڑے تھے، اے پروردگار ہمیں عطا کر دو.
اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے، پوری کائنات کے سامنے پیش کر دی کہ یہ امانت کا بار اٹھاؤ. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے معذرت کی، معذوری، کمزوری، ناتوانی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. پھر خود خدا کہتا ہے کہ جب میرے انسان کی باری آئی تو اس نے کہا تیرا حکم ہے تو میں حاضر ہوں. فَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا. پھر خدا خود فرماتا ہے کہ یہ انسان جو ہے بڑا نادان ہے. بھائی یہ نادانی بھی بڑے کام کی چیز ہے. یہ اللہ نے جو فرما دیا کہ انسان نادان ہے. نادان لوگوں سے ہر کوئی بھاگتا ہے، لیکن اے ذکر والو، اے روحانیت اور فیض کے متلاشی میرے بھائیوں، چلاکی کے مزے اور ہوتے ہیں. چلاکی کے مزے کچھ اور ہوتے ہیں. گیدڑ سے چلاکی سیکھی جا سکتی ہے. شیر کے پیچھے پیچھے پھرے گا اور کہیں بھی بچا کھچا اسے ملے گا تو وہ اپنا پیٹ بھر لے گا. اور اس کی چالاکی یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کمزور جانوروں کے سامنے وہ شیر بن جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شیر ہوں، لیکن جب بھانڈا پھوڑتا ہے تو پھر دم دبا کے بھاگتا ہے. یہ چالاکیاں ہوتی ہیں. چالاکیوں کے اپنے مزے ہیں. گیدڑ کبھی بھوک سے نہیں مرتا. گیدڑ کبھی بھوک سے نہیں مرتا. شیر شاید بھوک سے مر بھی جائے، گیدڑ بھوک سے نہیں مرتا، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ چالاکی کے مزے. اختیار آپ کا، پسند آپ کی، لیکن اللہ نے انسان کو لقب دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، یہ نادان اور مشقت میں ڈالنے والا ہے. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا ہے. نادانی. بٹائی صاحب فرماتے اللہ ڈاہی متھیاں جو ڈاہیوں ڈکھ ڈسن. وہ تو دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے پروردگار میں کبھی بھی چالاک نہ بنوں. ہمارے سندھ کے سرزمین کے بڑے اللہ والے کہتے ہیں پروردگار میں کبھی چالاک نہ بنوں، کیونکہ چلاک لوگ بڑی مصیبتیں اٹھاتے ہیں. وہ روحانی مصیبتیں ہوتی. موسیٰ منہ پرین بھورائی میں بھال قیام، میں نادان ہی اچھا ہوں کہ اس نادانی میں نے وہ بوجھ اٹھا لیا تھا. جب پروردگار نے کہا تھا کہ اٹھاؤ گے یہ امانت کا بار، تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. میں تو اس پروردگار کی طرف دیکھ رہا تھا. جب اس کی مشیت تھی تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں میں اٹھاؤں گا. تو انسان، یہ امانت ہے کیا چیز؟ وہ امانت ہے کیا چیز جس کا بوجھ ہم اور آپ نے اٹھایا ہے؟ وہ ہے کیا چیز اور کیوں ہمیں عطا کیا گیا؟ فرشتے نور کی پیدائش تھے. جو سراسر نورانیت جس چیز میں ہو وہ شفاف ہوتی ہے. پہاڑ، زمین اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کثیف ہیں، ظلمت ہے ان میں. لیکن انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے، لیکن اپنے فضل اور کرم سے اس کے جسم کے اندر روح ڈال دی ہے جو نور ہے. اے انسان، تو اپنی عظمت کو پہچان. جو یہاں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بھائی جو گدھا گاڑی چلاتے ہیں، وہ میرے بھائی جو اپنے پیٹھ پر بوری اٹھاتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جو ماشاءاللہ جن کو خدا نے نوازا ہے، جن کو دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، ان کو تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اے
گدا گاڑی چلانے والے، ایک بوری اٹھانے والے، تو اپنی عظمت کو پہچان لے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جسم بھی بخشا ہے اور اس کے ساتھ نورانیت بھی عطا کی ہے۔ دونوں چیزوں کی جب ترکیب ہو گئی، مرکب، ایک انسان مرکب بن گیا دو چیزوں کا، کثافت اور نورانیت، تو وہ مثل آئینہ کے ہو گیا، مرر کی طرح ہو گیا۔ شیشے کو دیکھا ہے، سامنے شفاف ہوتا ہے، اب پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کثافت، اس کو دیکھو نظر آر پار چلی جائے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب اس کے پیچھے کثافت لگا دیں، کوئی کثیف، کوئی گاڑی چیز لگا دیں، تو وہ پھر شیشہ نہیں رہتا، وہ گلاس نہیں رہتا، وہ شیشہ بن جاتا ہے، وہ آئینہ بن جاتا ہے۔ جب سے ہی انسان نے کہا، اے پروردگار تیرا حکم میں حاضر، مشقت میں ڈالنے والا اپنے آپ کو ہی صحیح، نادان ہی صحیح، تیرا حکم ہے تو میں حاضر۔ جب یہ امانت کا بوجھ اس کو عطا کر دیا گیا، نورانیت اور کثافت اس کے وجود میں جمع کر دی گئی، تو وہ آئینہ بن گیا، اور اللہ کو اپنا جلوہ اس انسان میں نظر آیا۔ اللہ کو اپنا جلوہ اس انسان میں نظر آیا، اور خدا اپنے جلوے پر عاشق ہو گیا۔ خدا اپنے جلوے پر عاشق ہو گیا۔ اس شیشے اور آئینے بننے کا اعزاز انسان تجھے ملا ہے۔ تو پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، تو مرد ہے یا عورت ہے، تو جوان ہے یا بوڑھا ہے، یہ اعزاز خدا نے تجھے بخشا ہے۔ جو رشتہ ہمیں یہاں لے کر آیا ہے وہ خدا کی بندگی، ابدیت والا رشتہ ہے، میرے نبی کے امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ وہ میرا پیارا نبی جو اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے امتیوں سے پیار کرتا تھا، اپنے غلاموں سے پیار کرتا تھا، انسانوں سے پیار کرتا تھا، ان کی دنیا کی بھلائی کی دعائیں کرتا، ان کی آخرت کی کامیابی اور فلاح کی دعائیں کرتا تھا۔ اس نبی کے امتی ہونے کی نسبت، اس مالک و خالق کے بندہ اور عبد ہونے کی نسبت، وہ آج ہمیں یہاں کھینچ کر لے آئی ہے۔ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی قوم قبیلہ ایک نہیں ہے، کوئی شکل و صورت کی مماثلت نہیں ہے، بس ایک ہی رشتہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں۔ اے میرے بھائی، اس رشتے میں پوری دنیا تمہارے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جمیع مخلوق میرا کنبہ ہے، پوری انسانیت میرا کنبہ ہے۔ الخلق یعل اللہ، پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کنبہ ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ مجھے، میری ابدیت کو مان لو، میرے سامنے جھک جاؤ، میری رضا اور میری خوشی کو اپنی خواہش سے مقدم کر دو۔ بظاہر اس معاملے میں تمہیں نقصان نظر آئے گا، اپنی دولت، اپنی ملکیت، اپنی جائیداد، وہ سنبھالنے میں تمہیں پریشانی ہوگی، میں کیسے جائیداد سنبھالوں، کیسے دولت سنبھالوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی ذات سے بالاتر ہو جاؤ، اپنی خواہش سے اوپر اٹھ کر آ جاؤ، اپنے آپ کو سوچنے کے بجائے میری محبت کے بارے میں سوچو، اور میری محبت تمہیں میرے قریب کر دے گی۔ اور میری محبت اور میری پیار کی علامت یہ ہے کہ میرے بندوں سے تجھے پیار ہو جائے گا۔ میری محبت اور پیار کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے سامنے جیسی بھی صورتحال ہوگی، خوشی یا غم، صحت یا بیماری، کامیابی یا ناکامی، مایوسی، ذلت یا رسوائی، کچھ بھی ہو، تمہیں اس میں مسرت ہی مسرت محسوس ہوگی کہ تمہیں اس ساری صورتحال کے پیچھے کام کرنے والا میں اللہ ہی نظر آؤں گا۔ کہ جو دوست کی طرف سے آتا ہے وہ پیارا ہی لگتا ہے۔ دوست کی طرف سے اگر پیار ملے تو بھی اچھا لگتا ہے، مار ملے تو بھی پیار آتا ہے۔ وہ رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجنو کو پتا چلا کہ آج لیلا خیرات بانٹنے والی ہے، سینکڑوں لوگ قطاریں لگا کر کھڑے ہو گئے، اور مجنو بیچارہ سارا دن رات
وہ لیلا کی گلی میں پڑا رہتا تھا، وہ ریگستان کی ریت چھانتا تھا، علم والا، عقل والا، بڑے مرتبے شان والا بندہ، لیکن محبت میں اس طرح فنا ہو گیا تھا، جب اس نے سنا تو یہ بھی لائن میں، یہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ لیلا کے سامنے جو بھی آیا اس کے کٹورے میں، اس کی جھولی میں، اس کی چادر میں کچھ نہ کچھ ڈالتی چلی گئی، کسی کو چینی دے دی، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو چاول دے دیے، جو بھی تھا وہ دیتی چلی گئی۔ مجنو بھی لائن میں کھڑا ہے۔ جب مجنو کی باری آئی تو اس نے بھی اپنا کٹورا آگے کیا، وہ ٹوٹا پھوٹا کٹورا جو اس کے ہاتھ میں تھا، لیلا نے اس کے ہاتھ سے کھینچا اور یوں پھینک دیا، کسی اور کا نہیں پھینکا، سینکڑوں لوگ کھڑے تھے، سب کو کچھ نہ کچھ دیا، لیکن مجنو کی باری آئی تو وہ کٹورا اس کے ہاتھ سے چھین کر یوں پھینک دیا۔ لوگ ہنسنے لگے، مجنو پاگل، پوری زندگی گلیوں میں پڑا رہا، تیری عزت یہ ہے لیلا کی نظر میں؟ سب کو دے دیا ہے، سب کو نوازا ہے، سب کو بخشش دی ہے، تجھے بخشش تو نہیں دی، تجھے نوازا تو نہیں، بلکہ الٹا ناراضگی کا اظہار کیا، کٹورا ہاتھ سے کھینچ کر پھینک دیا ہے۔ تیری کیا محبت، تیری کیا اوقات۔ لوگ حیران ہو گئے کہ مجنو غمگین ہونے کے بجائے خوشی سے ناچ رہا ہے۔ مجنو کو غمگین ہونا چاہیے تھا، مایوس ہونا چاہیے تھا، ناامید ہونا چاہیے تھا، وہ خوشی سے ناچ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا پاگل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ ناز ہے، ناز۔ یہ ناز بلحوث، ہوس کے اور حرص کے مارے ہوئے شخص کے حصے میں نہیں آتا، یہ ان کے حصے میں آتا ہے جو خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اتنے لوگوں کے حصے میں یہ ناز نہیں آیا، میرے حصے میں آیا۔ مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ جو خدا کی محبت کے طالب، میرے بھائیوں، اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو وہ پھر خدا کے ناز اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اگر آ گئے ہو میری گلی میں، اگر آ گئے ہو میرے در پر اور ابدیت کا توق گلے میں ڈالا ہوا ہے، محبت کا رشتہ جوڑ دیا ہے، پھر تیار ہو جاؤ۔ خدا کہتا ہے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں آزماؤں گا۔ خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی، موت بھی آئے گا، ذلت بھی آئے گی، رسوائی بھی آئے گی، دھکے بھی ملیں گے، گالیاں بھی پڑیں گی، ڈنڈے بھی پڑیں گے، لیکن ہلنا نہیں ہے، اپنا سر جھکا کے رکھنا۔ اے میرے بھائیو، ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے نہیں، سر جھکا کے محبت سے جواب دینا ہے، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے۔ طائف میں پڑے تھے میرے نبی کو پتھر، تکلیف دی گئی تھی، اذیت دی گئی تھی، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اف تک نہیں کی، بلکہ ان کو پیار دیا، ان کو دعائیں دی، ان کو شفقتیں دی۔ تو خدا کہتا ہے یہ کسی اور طرف سے نہیں آ رہا ہے، یہ میری طرف سے آ رہا ہے۔ یہ میرے بھائیو، جو تکلیف آ رہی ہے وہ میری طرف سے آ رہی ہے۔ دو ہی جذبے ہیں جو انسان پوری زندگی دل میں رکھ کر چلتا ہے، ایک محبت کا، ایک نفرت کا۔ جو نفرت کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو وہ نفرت کے معراج کو پاتے ہیں، پھر ہر جگہ پر وہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کی دوستیاں بھی اس بنیاد پر بنتی ہیں۔ کس لیے دوستی بنی ہے؟ کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس پولیس افسر سے، اس پولیٹیشن سے، اس منسٹر سے دوستی کرتا ہوں تاکہ اس کو ذلیل کروں۔ کس لیے کرسی لی ہے؟ تاکہ میں اس کو رسوا کروں۔ کس لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ تاکہ اس کا گھر جلاؤں۔ کس لیے اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہو؟ تاکہ اس کو میں برباد کروں۔ دوسری طرف محبت ہے، محبت کرنے والا وہ اس کو پیسہ جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو مال بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اگر وہ مل جائے تو الحمدللہ،
نہیں ملے تو بھی الحمدللہ، اس کو خزانے کے گھر بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں مسرت ہوتی ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، اس کے دل کا ناطہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کی رحمت وہاں برستی۔ جتنے بھی میرے بھائیو تم بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب کے سامنے خدا کی رحمت کا بٹن موجود ہے، ایک ایک کے سامنے۔ ہزاروں بیٹھے ہو تو ہزاروں بٹن، اس سے زیادہ ہو تو اتنے زیادہ بٹن، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بٹن موجود ہے، اب پانا یا نہ پانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب بٹن کیسے آن آف ہوتا ہے؟ رحمت کا بٹن، رحمت اور بخشش کا بٹن کیسے آن آف ہوتا ہے؟ میں آپ کو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھو آن ہونے جا رہا ہے، میرے بھائیو آپ خوش ہیں؟ بٹن آن ہو رہا ہے، رحمت آ رہی ہے، برس رہی ہے رحمت، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، جھولیاں بھر رہی ہیں۔ اچھا اب آگے میرے بھائیوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، رحمت گھٹا کی طرح برسنا شروع ہو گئی، کالے بادل چھا گئے، چھم چھم بارش برس رہی ہے، دلیں آباد ہو رہی ہیں۔ اب اور بھی آگے میرے بھائیوں، میری دعا ہے آپ کے لیے ہمیشہ آسانیاں رہیں۔ اب تو رحمت کے بند ٹوٹ گئے ہیں، اب تو ایسے 7 سمندروں سے بھی بڑھ کر رحمت آ چکی۔ آپ سب کے ہاتھ میں ہے یہ بٹن، آپ سب کے ہاتھ میں ہے، بس اپنی خواہش سے اوپر اٹھے، اپنی ذات سے اوپر اٹھے، اپنے نفسانیت سے اوپر اٹھے۔ خدا کہتا ہے میری رحمت تمہیں گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اب رحمت کا بٹن آف کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کہ بھئی اس کو کیوں ملا ہے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ملا، یہ مولوی، یہ پیر، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں مذہب کا، یہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس ذات سے، اس قوم سے، اس قبیلے سے۔ اب رحمت کا بٹن بند ہونے شروع ہو گئے، بارش برسنا بند ہو گئی۔ دادیں میں سچی بات ہے، خدا کی قسم، بڑی پتی کی بات آپ کو دے رہا ہوں، پتہ نہیں میں عمل کر سکوں گا یا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ دادیم تو راز گنج مقصود نشانے، مان رسیدیم شاید تو برسی۔ تمہیں مقصودی خزانے کا راستہ بتا دیا ہے، میں نہیں پہنچ سکا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، اے بوری اٹھانے والے، اے گدا گاڑی چلانے والے، شاید تو پہنچا۔ خدا کے سامنے معتبر بننا چاہتا ہے یا اس دنیا کے سامنے معتبر بننا چاہتا ہے، یہ انتخاب تمہارا ہے، یہ پسند تمہاری ہے۔ جو یہاں معتبر بنا، بڑے منسٹر، وزیر، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر سے دوستیاں بنی، بلے بلے ہو گئی، کام ٹھکا ٹھک ہوتے چلے گئے، لیکن چند دنوں کے لیے، رات گئی بات گئی، وہ منسٹر صاحب کی کرسی گئی، جنرل صاحب کے وہ اختیار گیا، کرنل صاحب کا اختیار گیا، ٹائیں ٹائیں فش۔ اب کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ ایک گدا گاڑی چلانے والے، میں خطا کار ہوں، میں پیٹ کا پجاری ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، یہاں بیٹھ کر شرمندگی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر تو نے خدا سے ناطا توڑ لیا اور اس ابدیت کے رشتے کو سمجھ لیا، یہ جرنلوں کی جرنلی چلی جائے گی، منسٹروں کی منسٹری چلی جائے گی، لیکن تمہاری دوستی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جس نے کہا کہ میرا اللہ ہے اور اس کا نام لے کر لوگوں کے سامنے پیار بانٹا۔ میں نے ابھی کہا آپ کو، کیا کہا تھا؟
میرے بھائیوں کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ اس طرح محبتیں بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں. یہ نہیں کہ خدا کے نام پر فرق ڈال دیا، لوگوں کو بانٹ دیا. وقتی اختیار پانے کے لیے، پاور پانے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اس نے تقسیم کر دیا. اس نے کیا اللہ کا نام لیا؟ اللہ کا نام تو وہ لے گا جو خدا کے مخلوق کے لیے محبت رکھتا ہے اور پیار رکھتا ہے، بغیر کسی فرق کے. تو اللہ فرماتا ہے جس نے کہا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس نے اس پر استقامت کی، وہ مرنے سے پہلے فرشتے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے. اور اللہ کہتا ہے کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، کوئی تمہیں ڈرائے بھی نہیں ڈرنا ہے. کوئی وڈیرا ڈرائے گا، کوئی پیر ڈرائے گا، کوئی مولوی ڈرائے گا، نہیں ڈرنا ہے. اللہ تخافو، کیونکہ تم میرے دوست بن چکے ہو، میں تمہارا دوست بن چکا ہوں. فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، تو ہے یار اس کا، وہ ہے یار تیرا. لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. یہاں سارے اور تعلقات بلانے پڑیں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور دل کے تعلقات جو دنیا و مافیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کاٹ کر کے میری طرف آ جاؤ. بھلے تم اٹھو بیٹھو ملو ان کے کام کرو، لیکن دل میں ہو تو میری محبت. تو دوستو، جب ہم اس طرح کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں تو زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے پوچھے بھائی تم زندہ کس لیے ہو، عمومی طور پر ہم جانوروں کی طرح سوچتے ہیں. وہ جانور کیا سوچتے ہیں؟ بھائی کچھ کھانے کے لیے مل جائے. وہ نہ رہے تو سوچے گا مادہ مل جائے تاکہ میں اس کے ساتھ جنسی عمل کروں اور میری نسل آگے بڑھے. ٹھیک ہے، جانوروں کی زندگی ایسے ہوتی ہے. کیا ہماری بھی ایسی زندگی نہیں ہے؟ پیٹ بھر جائے، شادی ہو جائے، بچے ہوں، حلال حرام، جائز ناجائز، ظلم زیادتی، پیسے جمع کروں، جائیداد بناؤں، بناؤں اور بناؤں. کوئی اس کا اختتام ہی نہیں ہے. یہ جانوروں والی زندگی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ جانوروں کی طرح ہیں، اللہ فرماتا ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے ذات کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں سوچتے. وہ بے لوث اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس مالک سے پیار کرتے ہیں، اس کی ابدیت کا حق ادا کرتے ہیں. اور پھر جو اس کے بندے ہیں ان سب کے ساتھ محبت کا سلوک اور برتاؤ کرتے. کسی پر فتویٰ بازی نہیں کرتے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. وہ نہیں کرتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بندگی کا رشتہ نبھاتے ہیں. تو اب طوالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آج سے آپ نے اور یہ ضرور کرنا ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو جائے، وہ اپنا ہو یا پراوا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا حال پوچھیں، اس سے محبت اور پیار سے پیش آئیں. دل میں نفاق نہیں ہونا چاہیے. بھائی یہ تو اس مسلک کا ہے، یہ تو اس فرقے کا ہے، یہ تو اس قوم اس قبیلے کا ہے، یہ اس یا اس مذہب کا ہے. بالکل بھی نہیں. خصوصاً جو ہمارے نوجوان بیرون ملک سے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے عمل سے، اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا. ہمیں آفرین، شاباش، بلبل یا کوئی طاقت اور پاور کی ضرورت نہ ہونی چاہیے، نہ آگے ہو. دعا ہے بس. یہ تو ہم خدا کی
دی ہوئی نعمت محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے رہے. جتنی بھی زندگی آپ بسر کریں نفرت کا احساس آپ کے اور میرے دل میں نہیں آنا چاہیے. کبھی بھی منفی سوچ ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے. آخر میں ذکر کے بارے میں عرض کیا جائے گا خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو کہ بائیں جانب یہاں دل ہے, اس دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو, سانس آتا جاتا رہے, یہ توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. بس یہ دل میں اللہ کی یاد آئے تاکہ اور منفی یادیں دل میں آئیں ہی نہیں, کبھی بھی نہیں. بس یہ محبت اللہ تعالیٰ کی اتنا دل میں بسیرا کر لے کہ کسی اور جذبہ اور احساس کی گنجائش ہی نہ رہے. تو یہ ذکر کریں, اپنے مردہ دل کو زندہ کریں اور ویران دل کو, اس ویران کھیتی کو آباد اور شاد اور پر رونق بنا دیں. تو یہ آپ احباب یہ محبت کی دعوت, یہ ذکر کی دعوت یہاں سے لے کر جائیں گے اور گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے اجتماعی انفرادی ہر انسان تک یہ محبت کی دعوت پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہیں. یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. یاد رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو, بے شک لوگوں کے لیے ہم اپنے ظاہر کو بناتے ہیں. جو میں نے کھایا ہوا ہے وہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کھایا ہوا, لیکن جو میں نے پہنا ہوا ہے اس کا لوگوں کو پتہ ہے. کچھ بھی ہم پہنتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن جو دل ہے وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. دل کو لوگ نہیں دیکھ سکتے, دل کو اللہ دیکھتا. کعبہ بنیاد خلیل آزرست, دل گزرگاہ جلیل اکبرست. کعبے کا بنیاد ڈالنے والے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور دل کو بنانے اور پیدا کرنے والا خود اللہ ہے. تو رومی کہتا ہے کہ یہ دل کو تو نے اللہ کی محبت سے آباد کر دیا تو تو نے حج اکبری کر دی. تو اس دل کو, اپنے خدا کی منظرگاہ کو, اس دل کو سب خیالات سے آزاد کر دو. کسی انتقامی جذبے سے, کسی نفرت سے, کسی فساد سے اگر دل پہلے آلودہ رہا ہے, اے میرے بھائیوں میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, آپ کو یہاں سے ہم جائیں گے تو یہ سارا گرد و غبار یہاں چھوڑ کر پھینک کر جائیں گے, آزاد ہو کر جائیں گے, نفس کے بندھن سے آزاد ہو کر جائیں گے, خواہش کے قید سے آزاد ہو کر جائیں گے. ہم آزاد, ہم خدا کے بندے ہیں. یہ پوری روح زمین ہماری ہے کیونکہ ہم سب خدا کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں, خدا کے نظام سے پیار کرتے ہیں, خدا کے اس نظام کائنات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس میں اور امن اور پیار کی فضا بڑھانا چاہتے ہیں. جو بھی انتشار, افتراق, جھگڑا, فساد, عدم اعتماد ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے, اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, بھلے تھوڑے ہی مقدار میں کیوں نہ ہو. ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑے گروہ کا حصہ بن جاؤ. میں اور آپ جہاں کروڑوں لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, بہت بڑا مجمع ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بلے بلے کتنا بڑا گروہ جا رہا ہے, واہ بھائی واہ, یہ تو سب لوگ بڑے کامیاب لوگ ہوں گے. نہیں, اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. گروہ کے پیچھے بھاگنے کی, بہت بڑے گروہ کے پیچھے بھاگنا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اے میرے بھائیوں, اتنے بڑے گروہ میں ہم اور آپ گم ہی نہ ہو جائیں, بھول بھلائیوں میں, چکروں میں ادھر کے ادھر نہ ہو جائیں.
ایسی جگہ پہنچ جائیں اس بڑے گروہ میں کہ کوئی نہ ہمیں پہچانتا ہو نہ ہم اس کو پہچانتے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ چھوٹی سی جماعت، چند لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم خدا کے بندے۔ میں تو اس ایسے ہی چھوٹی جماعت میں مرنا پسند کروں گا، مجھے موت آئے تو ایسی جماعت میں آئے، بھلے چھوٹا سا گروہ ہو، 3 لوگ ہوں 4 لوگ ہوں، کوئی فکر نہیں ہے، اگر 30,000 آگے ہوئے 20,000 میرے آنکھوں پر، بجائے اس کے کہ ایک بھیڑ کے گروہ میں شامل ہو جاؤں جو بھاگ جا رہا ہے، میں اس چھوٹی سی جماعت کا ایک ادنا سا رکن بن کر مرنا پسند کروں گا۔ جو مجھے پسند ہے، جو اس ناچیز ناعقل بے سمجھ کیا انتخاب ہے، میں آپ کو بتاؤں تو صحیح، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی پیروی کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی خوشی ہے۔ تو اس لیے بہت بڑا گروہ، بہت بڑا غول کہیں بن جائے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آگے دیوار ہو سکتا ہے آگے کھائی ہو سکتا ہے آگے کنواں ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں چھوٹے سے ایریا میں تو یہاں درخت نظر آ رہے ہیں سایہ دار، آگے چٹیل میدان سے وہاں پر ایک ریگستان ہو جہاں سراب ہو، دھوکہ ہو سکتا ہے، مجھے کیا پتا۔ میں تو اس طرف جاؤں گا جس طرف میرا یار ہے، میرا یار میرے دکھ وچ راضی، میں سکنوں چلے پاواں ہوں، جس طرف میرا یار ہے میں اس طرف جاؤں گا، میرا موت بھی اس طرف، میں مر جاؤں تو میری بیعت بھی اس طرف لے جاؤ۔ سلطنت اور بادشاہی کی نہ کبھی تمنا ہونی چاہیے نہ آئندہ کبھی ہو۔ میرے آقا نے کہا تھا کہ میں مسکینوں سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں بھائی تم اتنے احساس کمتری کا شکار ہو؟ اللہم احینی مسکینہ دعا کرتے ہیں، میرے پروردگار، لوگ تو بڑے بڑے موجود تھے، اے میرے پروردگار مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھ، میرے نبی کی دعا۔ بھائی میرے بھائیو، اگر آپ میں سے کسی کو یہ ناچیز نہیں جانتا، آپ سالوں سے آ رہے ہیں، لیکن میرا خدا تو آپ کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، ہمارا پیغامبر میرا خدا ہے، وہ آپ کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے۔ یہ رشتہ، اس کا گواہ میرا رب ہے، اس تعلق کی بنیاد میرا اللہ ہے۔ میری دعا ہے کہ میں گناہگار ہوں، سیہکار ہوں، خطاکار ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، اس رشتے کو مرتے دم تک نبھا سکوں، میرے لیے یہ بڑی کامیابی۔ تو اس لیے آپ جائیں گے بھلے چھوٹے سے گروہ کی صورت میں، کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے ہی صحیح انشاءاللہ اپنی محبت کی دعوت عام کرتے رہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور خطا کا پتلا رہے گا، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی انسان کہہ دے کہ بھائی مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے تو خدا نے تمہارے پیار میں، ہمارے پیار میں اپنی بخشش کے دروازے صبح و شام کھلے رکھے ہیں۔ میرے بندے ہیں، نادان ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، میرے پیار میں انہوں نے یہ بوجھ اٹھا لیا ہے، نیابت کا بوجھ انہوں نے میرے پیار میں اٹھا لیا ہے، تو ان سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہوں، جیسے ہی کہیں گے میرے رب میں تیرے در پر معافی، جاؤ، اے میرے رب میں آ گیا ہوں، معافی، جاؤ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں معافی، جاؤ۔ اور کیا چاہیے؟ کیوں پہاڑوں سے سر ٹکراتے پھر رہے ہو میرے بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے اتنی مہربانیاں کر دی ہیں، ذکر کرو، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ بنیادی بات جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں میں، اپنی معاشی حالت کو سب فقیروں نے بہتر بنانا ہے، میرے نبی کا حکم ہے، القاسم حبیب اللہ، محنت کرنی ہے،
رزق حلال سے، کسی امیر کے جیب پر نظر ہو، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں 10 روپے بھی دے تو میری تمنا یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے کہ اس کو میں 10 کے بجائے 20 روپے دے دوں۔ غیرت مند بنو میرے بھائیو، اللہ مجھے بھی ایسی غیرت دے۔ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، شیروں والی زندگی جینی ہے، کسی کے جیب پر نظر نہیں رکھنی، ہم خدا کے دروازے پر نظر ٹکائے رکھیں گے، اگر وہاں سے بھوک آتی ہے وہ بھوک بھی ہمارے لیے عین زندگی ہے۔ تو اپنی معاشی، آج کے اس پروگرام کا جو لب لباب ہے ان میں سے ایک، سب فقیروں کو تاکید کی جاتی ہے اپنی معاشی حالت کو بہتر بناؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، محنت کرو، جو ضروریات زندگی ہیں اپنے بچوں کو پہنچاؤ، ان کو اچھا گھر، اچھی چھت مناسب، کوئی فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھنس جاؤ گے، سردردی ہوگی۔ ایک بڑا بنگلہ بن گیا، بھائی فرنیچر کہاں آئے؟ فرنیچر آ گیا، بھائی اے سی کہاں سے آئے؟ اے سی آ گئے، اس میں اب رنگ روغن کیسے ہو؟ رنگ روغن ہو گیا، بھائی اتنے بڑے بنگلے کو صاف کون کرے گا؟ 5-6 ملازم آ گئے، وہ 5-6 ملازم آنے کے بعد پھر وہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، اس نے وہ چوری کر لی، اس نے یہ کر لیا، اس نے سارا دن سردردی۔ بڑے بڑے بنگلے بنانے کی نہ مجھے ضرورت ہونی چاہیے نہ آپ کو، ایک پرسکون چھوٹا، جتنا مناسب سمجھو اتنا گھر بنا لو۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ جماعت بیٹھے ایک ماڈل گھر بنا دے، ایک نقشہ بنا دے کہ بھئی جماعت کے جتنے بھی ہمارے گدھا گاڑی چلانے والے، بوریاں اٹھانے والے، ان کے لیے یہ چھوٹا سا گھر اس طرح ہونا چاہیے، جس میں ایک کمرے ہوں جتنی ضرورت ہے، باورچی خانہ ہو، بیت الخلا ہو، بہترین طریقے سے جس کو آپ سنبھال سکیں اور اس میں سکون سے رہ سکیں۔ پتہ ہے سب سے بڑا عیش کیا ہوتا ہے اس دنیاوی زندگی میں؟ وہ تو خدا کے پیار محبت کی باتیں وہ تو ہیں موجود، لیکن یہ بھی خدا کا پیار۔ جب اس سادے سودے چھت کے نیچے دن بھر کمائی کر کے آپ بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کھانا کھاتے ہیں، ان سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، وہ آپ کے لیے زندگی کا بہت قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ میرے نبی کی سنت میں کہہ دیتا ہوں، میری نبی کی سنت میں جب گھر سے باہر جاؤ اپنی بیوی کا بوسہ لو، لینا چاہیے۔ جب گھر واپس آؤ اپنی بیوی کا بوسہ لو۔ پیار بانٹو تو آئے نا پیار۔ کنجوسوں کی طرح جیب میں نوٹ ڈالے ہوئے کسی کو دے نہیں رہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ پیار دل میں ہے، نظر تو آتا نہیں۔ جہاں سے کچھ پیسے ملتے ہیں وہاں تو باچیں کھل جاتی ہیں، کچھ پیسے ملنے ہیں، کچھ مدد ہونی ہے، کچھ کام ہونا ہے، بیوی کے سامنے جائے گا تو وہ ترم خان بن جائے گا۔ بھائی خدا کے لیے آرام کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے، پوچھو مفتیوں سے، مولیوں سے، گھر جاتے ہوئے بھی پہلے اپنے زوجہ محترمہ کا بوسہ لیتے تھے، گھر سے باہر جاتے تھے پھر بھی بوسہ لیتے تھے۔ اور عورتوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے شوہر کی وفادار اور بہترین دوست اور ساتھی بن کر رہو، دکھ سکھ غم میں اس کی رفیقہ، ثابت قدم، اس کا حوصلہ بڑھانے والی، اس کی ہمت بڑھانے والی۔ یہ جو شکوے شکایات ہوتی ہیں کہ ساس یہ کر رہی ہے، سسر یہ کر رہا ہے، کسی بھی ذکر والی عورت کو بالکل بھی زیب نہیں دیتی۔ ساس جو بھی کرے، سسر جو بھی کرے، آپ اپنی دل میں بالکل مثبت سوچ رکھیں، اپنے آپ کو درست رکھیں۔ اوروں کو آپ ٹھیک کر نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے سکون کا، ان کے آرام کا پورا بندوبست کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک نیکی ہے، ایک ایسے سمجھے کہ جیسے آپ عمرے کر رہی ہیں، ایسے سمجھے۔ ڈیوٹی تو نہیں ہے، یہ آپ کی خدمت ہے۔ اور شوہروں کو چاہیے اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور بچوں کی، اچھا ایک تو معاشی حالت سب فقیروں نے بہتر بنانی، ہاتھ اوپر کرو۔ اپنی معاشی حالت بہتر کریں گے محنت سے، اور اپنے بچوں کو اچھا گھر، اچھی چھت، اچھی تعلیم، اچھا کھانا ہم فراہم کریں گے، کیونکہ خدا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری، اور خواہشات کو بے لگام ہونے نہیں دینا ہے کہ یہ بھی ملے، وہ بھی ملے، یہ بھی ملے، وہ بھی ملے۔
اس طرح کبھی بھی نہیں. محنت کرو اور پوری سچائی سے جو اللہ دے کہو الحمدللہ. اس میں ایسی برکت پڑے گی کہ کسی سیٹھ کے کروڑوں میں وہ برکت نہیں ہوگی جو تمہارے 1000 میں برکت ہوگی. تو معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سب فقیر کوشش کریں, اور جتنی برانچز ہیں اپنی برانچز میں بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں مہیا کر کے دیں. ہمارے سب نوجوان قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں, وہاں قرآن مجید کا اہم آیات کا ترجمہ سیکھ لیں, کچھ احادیث یاد کر لیں, مسائل ضروری یاد کر لیں. سب برانچز کے جتنے ممبران ہیں بندوبست کریں اس برانچ میں. اور اسی طرح ہماری بچیاں, ان کو ضروری تعلیم دلا دیں. اور پھر جو ہماری موجودہ دور کی ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ علم ہے. حضور نے فرمایا کہ علم کو ڈھونڈو, تمہیں چین تک جانا پڑے تب بھی وہ چین میں جو علم مل رہا ہوگا وہ دنیا کا ہی علم ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو, ماڈرن ایجوکیشن میں آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں اور بچوں کی پسند کا خیال رکھیں. جو ان کا اپنا شوق ہو اس میں اگر وہ بہتر طرف جا رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو سمجھائیں, بتائیں, ان سے مشاورت کریں, مسلط نہ کریں. انشاءاللہ یہ ہمارے بچے آگے چل کر اس بدترین حالات میں انشاءاللہ ہم ان کو ایسا تیار کر کے جائیں گے کہ جب یہ جوان ہوں گے, جب یہ بڑے ہوں گے, جب اس قوم کی باغ ڈور سنبھالیں گے تو ہم سے بہتر یہ پاکستان ہمارا ہوگا, جس میں امن اور سکون ہوگا, جس میں محبت اور پیار ہوگی, جس میں ظلم اور زیادتی نہیں, جس میں کسی پر کسی بھی طرح کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ ایک بنیاد نیچے سے ہم کام کر رہے ہیں, اپنی ذات سے شروع کر رہے ہیں, پھر اپنی اولاد سے شروع کر رہے ہیں. دیر سے ہی صحیح, لیکن منزل کا پتہ ہے. یہ پتہ ہے آپ کو, منزل کا ہمیں پتہ ہے. اگر چلتے 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 اسی منزل میں موت بھی آ گیا تو ہم پہنچے ہوئے لوگوں میں شمار ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑے انقلاب کی تیاری ہم کر رہے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں آپس میں محبت پیار سے رہیں, اور ان میں ایمان ہو, حضور کا عشق ہو, اور اس کے ساتھ جدید تعلیم سے آراستہ پیراستہ دینی تعلیم جانتے ہوں, اور پھر در در جا کر محبت کی دعوت عام کرتے رہیں. اور برانچ میں نہ صرف یہ کہ آپ وہاں پر اپنے تعلیم کا سلسلہ رکھیں, بلکہ وہاں باقاعدہ مراقبہ ہو. اور دوستوں کو یہ بھی کہا گیا ہے یہاں کہ اپنے علاقے کے اچھے ڈاکٹروں کے نام بھی آپ کے پاس ہوں, فزیشین, سرجن, آئی اسپیشلسٹ, یورولوجسٹ, یہ جتنے بھی مختلف شعبے ہیں ضلعی باڈیز کو پورا پتہ ہو. کسی ممبر کو کوئی آنکھ کی تکلیف ہو جاتی ہے, بیچارے وہ کسی حکیم کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں, وہ کسی عطائی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, تاکہ آپ سب دوستوں کی رہنمائی کر سکیں. ایک بندہ میرے پاس آیا, اتنا بڑا فائل اس نے پکڑا ہوا تھا, تکلیف اس کو پتہ نہیں, مجھے بہت عرصہ ہوا ہے, الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, پتہ نہیں کیا کچھ. میں نے پوچھا کتنا, اس نے پتہ نہیں ہزاروں خرچ کیے, اس کو صحیح ڈاکٹر کا پتہ نہیں تھا. تو اس لیے یہ بھی آپ نے بندوبست کرنا ہے. اور تبلیغی وفود کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. جتنے وفود بن چکے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کو سر انجام دیتے رہیں, اور ان وفود کی رپورٹ آتی رہیں, اور یہ اپنا ورد بنا لیں کہ بھائی ہم گھر سے 2-3 مل کر نکلیں گے اور ذکر کرتے ہوئے نکلیں گے. کیسے ذکر کریں گے, کر کے دکھاؤ. ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر کرو. ذکر کرتے ہوئے جائیں گے, اور وہاں پہنچ کر نعت سنانا, منقبت, تلاوت, اور پھر دعوت ذکر کی دے کر ذکر و مراقبہ کر کے واپس اپنے گھر کو آنا ہے. تو ہر ہفتے میں یہ وفود کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور جو بھی یہ انتظامات ہوئے ہیں, جن احباب نے کوشش کی ہے ان کو آفرین ہو. اور ماشاءاللہ دوستوں نے, الاصلاح نیٹ ورک والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ بین الاقوامی طور پر ہم دوستوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں. بھئی ہم تو پتہ نہیں یہ ٹوٹی پھوٹی زبان بولتے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے لوگ تو وہ تو گھاٹ گھاٹ کے پانی پینے کے قابل ہوتے ہیں, اور گھاٹ بھی بہت بڑے بڑے گھاٹ ہیں. تو ہم عاجزوں کی یہ ٹوٹی پھوٹی زبان ان تک پہنچے, شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات, شاید ان کو یہ بات سمجھ آ جائے
کہ زندگی بڑی آسان اور سہل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ شاید ان تک تو الاصلاح والوں کو مبارک ہو، انتظامیہ کو مبارک ہو، الخادمین کو مبارک ہو، ہمارے جتنے معززین یہاں آئے ہیں اللہ ان کا آنا قبول کرے، خلفاء فقراء جو رات دن تبلیغ کرتے ہیں ان کو آفرین ہو۔ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کر پاتا، خلفاء کو آفرین ہو، فقراء کو آفرین ہو، تنظیم کے عہدیداران کو آفرین ہو کہ در در جا کے یہ دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو غم اور دکھ سے دور رکھے۔ یہ خوشی کس چیز کا نام ہے اور دکھ، خوشی کس چڑیا کا نام ہے اور دکھ کس چڑیا کا نام ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ شاید یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو شعر میں نے پڑھا تھا، یہ یار میرے دکھ وچ راضی تو سکھنو چلے پاوا ہوں، تو یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ تو جو آپ کی خوشی اور سکھ ہے، جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا رکھا ہے، اس میں آپ کو حظ اٹھانے کی سمجھ اور سوچ عطا فرمائے۔ علماء کرام، فقراء سب کو آفرین ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ ملک پاکستان میں استحکام ہو، امن و امان ہو، انصاف ہو، تعلیم ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو، ہمارا پولیس سسٹم بہتر ہو جائے، وہ بے لوث ہو کر جو عدل و انصاف اور امن امان کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے کہ پولیس سسٹم کو بہتر بنائیں، اس میں ان کو اور بہتر کریں، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پورے پاکستان میں امن امان کی فضا رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کے لیے بہت سارا پیار، آپ سب کے لیے بہت ساری محبتیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں زبان سے بیان کر سکوں، وہ میرا دل، میرا خدا جانتا ہے۔ آپ کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ خواتین کا شکریہ جو یہاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جو دوست دعائیں، جی یہاں کے پولیس اور جو بھی سیکیورٹی والے ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے، جس طرح دوستوں نے مجھے بتایا، ان کا بہت شکریہ۔ انتظامیہ کا شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے اس اتنے بڑے نظام کو، اتنے بڑے پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کی، ان کا بہت شکریہ۔ دعائیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر ہم سب کے لیے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی جی تھوڑا ایک منٹ، تھوڑا جلدی کرو، جلدی کرو۔ جماعت اصلاح المسلمین کی جانب سے حضور قبلہ عالم کی منظوری سے وہ بزرگان دین جنہوں نے خدمات سر انجام دی، حضور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔